شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 39 کا آج آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ محبوب، ان کے مالوں سے صدقہ وصول فرماؤ جس سے تم ان کو ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان بیان فرما رہی ہے کہ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو مدینہ منورہ کے مومنین کی ایک جماعت اس میں شامل نہ ہو سکی اپنے کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے جسموں کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقہ فرمایا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کو کیوں باندھا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، ان سے یہ قصور ہوا کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت نہ کر سکے، آپ شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا قسم رب کی، اس وقت تک ان کو نہ کھولوں گا جب تک رب کا حکم نہ آئے کہ کھول دو۔ پھر ان کی توبہ قبول کی گئی اور یہ حضرات کھولے گئے۔ تب ان صاحبوں نے اپنا مال پیش کیا کہ چونکہ اس مال مشغولیت کی وجہ سے ہم جہاد سے رک گئے، لہٰذا یہ مال بطور کفارہ حاضر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس مال کے لیے لینے کا حکم نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور فرمایا گیا کہ اے محبوب، آپ ان کا یہ مال وصول فرما لو اور ان کے لیے دعا بھی فرماؤ، کیونکہ تمہاری دعا سے ان کے دلوں کو چین ہوتا ہے، آخر تمہارے ہیں، اگر تم ہی ناراض ہو جاؤ تو کس سے ہو کر رہیں، اور ان کو پاک فرما دو۔ اس آیت سے چند طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ثابت ہوئی۔ اولاً تو اس طرح کے لاکھ عمل کیے جائیں مگر ان کی مقبولیت توجہ محبوب سے ہوتی ہے۔ صدقہ کرنا خدا کی عبادت ہے مگر قبول ہے، بطفیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ گناہ کی معافی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہوتی ہے، تب ہی تو مسجد نبوی میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو کھلوانے کی خواہش مند ہوئے۔ تیسرے اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ہر گندگی، گناہ وغیرہ سے پاک فرمانے والے ہیں، ہمارے صالح تو ذریعہ پاکی ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم ان کو اس صدقہ کے ذریعے سے پاک فرما دو۔ اگر لاکھوں عبادات کی جائیں اور بارگاہ رسالت میں قبولیت نہ ہو تو سب بیکار ہیں، اور کرنے والا لاکھوں عبادات کیے جائے اور بارگاہ رسالت میں قبولیت نہ ہو تو سب بیکار ہے اور کرنے والا ویسا ہی گندا ہے۔ چوتھے یہ کہ عادت اللہ یہ ہے جاری ہے کہ جب کوئی بھی رحمت بھیجنا چاہتی ہے تو رب تعالی محبوب سے فرماتا ہے کہ پیارے تم یہ ہم سے ان کے لیے مانگو تب ہم بھیجیں، اس لیے فرمایا گیا کہ تم ان کے حق میں دعا کرو۔ تیری رضا حلیف قضاء و قدر کی ہے، وہ اس پر بھی قادر تھا کہ بغیر دعائے محبوب رحمت نازل فرماتا، مگر نہیں بلکہ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو تو ہم رحمت کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ہر جمعہ اور 2 شعبہ کو تمام نامہ اعمال ہماری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اب بھی یہ اعمال کی پیشی کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قبول کی شرط دعائے محبوب ہے۔ پانچویں، اس طرح کے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے چین آتا تھا۔ ان کا مبارک نام بھی بے چین دل کا چین ہے، جو ہو مرض لا دوا اس کی دوا یہی تو ہے۔ انسان تو پھر بھی عقل رکھتا ہے، آپ کی ذات سے، آپ کا کلام سے تو اونٹ، ہرن اور سوکھی لکڑیاں چین پاتی ہیں۔ حنانہ سکون فراق میں رویا، اونٹ نے مالک کی شکایت کی، ہرنی شکاری کے جال میں پھنس گئی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے اجازت مل جائے تو بچوں کو دودھ پلا کر ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ اور ہرنی کا واقعہ تو دیکھو شرح دلائل خیرات حزب دوم یوم سہ شنبہ۔ ہر غرض کے آپ کی ذات پاک تمام مخلوق کے دل کا چین ہے، جس کو ان کے نام سے چین نہ آئے وہ اپنی فطرت سے گر گیا، جیسے کہ بخار والا میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتا ہے۔